اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ آج ہم اپنے اس چینل کے اوپر اس آیہ کریمہ کے کچھ حصے کی تفسیری اسرار و رموز جو ہیں وہ بیان کرنے کی صوفیانہ جسارت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں بظاہر یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں، اور یا یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پہ بصیرت کی بات ہو رہی ہے، بصارت کی بات نہیں ہو رہی۔ تو عارفین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو اس امر سے بھاگتا ہے جو ضروری ہونے والا ہے، یعنی کہ ضروری ہونے سے مراد کیا ہے، کس امر کی بات کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد اٹھنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور وہ مالک ہے جس نے بندے پر ہر بلائی کی منت اور ہر نعمت عطا فرمائی ہے، اور اپنے بندے سے ہر وہ چیز طلب کی ہے جو اس کے ساتھ باقی رہنے والی ہے، یعنی کہ مالک نے اس کو موقع دیا ہے اور ہر وہ چیز اس سے طلب کی ہے جو اس کے ساتھ باقی رہنے والی ہے۔ تو باقی کیا رہنے والی ہے؟ بصارت تو ختم ہو جائے گی، وجود ختم ہو جائے گا انسان کا، اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال جائیں گے، اور یعنی کہ خواہشات وہ دنیا کے ساتھ متعلق ہیں، خواہشات کی طلب نہیں کی۔ آخرت سے اس لیے بات نہیں کی کہ آخرت میں جو ہے انسان جو ہے وہ تو بعد کے معاملات ہیں، لیکن سب سے پہلی بات جو ہے کہ بصارت اور بصیرت میں فرق کیا ہے۔ بصارت یہ آنکھوں کی روشنی ہے، یہ ختم ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ بصیرت ہوتی ہے، وہ آنکھیں نہ بھی ہو تو بصیرت سے وہ کام چلا لیتا ہے۔ تو بصیرت کا جو اندھا ہوتا ہے اس کے تین اسباب ہوتے ہیں، تین سبب ہیں اس کے۔ نمبر ایک، اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانیوں میں مطلق العنان کر دینا، نافرمانیوں میں کھو جانا۔ اللہ کی عبادت ریاکاری کے طور پہ کرنا، یہ دوسری اس کی قسم ہے۔ تیسری یہ ہے کہ خلق خدا سے طمع بازی کرنا، لالچ رکھنا، کیونکہ جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو سالک اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کی دولت آ جاتی ہے تو اس میں حلال اور حرام کی تمیز جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس ضمن میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ ایک حکایت یہاں پہ نقل کرتے ہیں کہ جس کو مالک کائنات بصیرت دے اس کا، اور جس کو بصیرت نہ دے اس کا جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ تو یہ بات واضح طور پہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سابقہ زمانے میں، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، سرکش تھا، اس نے ایک محل تیار کیا، بڑا پختہ قسم کا، بڑا پکا قسم کا اس نے محل تیار کیا، سجایا، اس کو سنوارا، بنایا، اور اس نے جو ہے وہ ایک شرط لگائی کہ کوئی شخص اس کے قریب نہ آئے، اس محل کے قریب نہ آئے، اور نہ کوئی اس کی طرف دیکھے۔ اگر کوئی دیکھے گا تو اسے وہ قتل کرا دیتا۔ تو کئی لوگ جو ہے اس جرم میں جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ تو اس کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، اس نے اس بادشاہ کو سمجھایا، اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ نہ سمجھا، بے سود گئی اس کی ساری محنت۔ تو اس شہر میں ایک مرد صالح رہتا تھا، پاکیزہ، نیک، پاک باز، اللہ کا ایک ولی رہتا تھا۔ وہ اس کی سعادت سے تنگ آ کر اس نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور جھونپڑی بنا کر وہاں پہ اس نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور جب وہاں پہ عبادت کرنا شروع کر دی تو وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ کرتا تو یہ تھا کہ جو اس کی محل کی طرف دیکھتا، وہاں سے گزرتا، اس کو مروا دیتا، قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ملک الموت ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کے اس محل کی چوٹی کو دیکھنے لگا۔ تو اس نے جب دیکھنا شروع کیا تو بادشاہ کے جو کرندے تھے وہ اس نے بڑے پریشان ہوئے کہ اس کو بادشاہ نے قتل کروا دینا ہے۔ تو اس نے وزیروں نے سمجھایا، جو باہر نوکر چاکر کھڑے تھے، بھی یہاں سے چلا جا، تو لیکن وہ نہ گیا۔ تو وہ دیکھنے والوں نے کہا شاید یہ پاگل ہے جس کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے، لیکن ان کو مسافر معلوم ہوتا ہے، تو اس پہ سختی نہ کی، لیکن اس کو سمجھایا پیار سے، لیکن وہ نہ گیا وہاں سے، کیونکہ تھے تو ملک الموت وہ۔ تو جب انہوں نے ساری کوشش کر لی، وہ نوجوان نہ گیا، تو پھر وہاں سے کچھ آدمی چلے اس کو پکڑ کے مارنے کے لیے۔ تو جب اس کے قریب ایک آدمی تلوار لے کے آیا جناب ملک الموت کے، تو اس نے مارنے کا ارادہ کیا، تو جناب ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔
تو پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا، اس کو بھی ایسے کر لیا. لوگوں نے دیکھا، اس کے وزیروں نے دیکھا یہ تو بڑا معاملہ ہے، اس آدمی کے پاس طاقت کہاں سے ہے. تو اس نے بادشاہ کو جا کے بتایا، بادشاہ 2 بندے گئے ہیں، وہ تیرے محل کی طرف دیکھ رہا تھا اس کو مارنے کے لیے، لیکن وہ اس کو انہوں نے قتل کر دیا. تو بادشاہ غصے سے جو ہے وہ لال سرخ ہو کر باہر نکلا. تو جب وہ باہر آیا تو بادشاہ جب قریب آیا، غیظ و غضب کے عالم میں بادشاہ جب قریب آیا تو بادشاہ نے کہا تجھے پتہ نہیں کہ اس طرف دیکھنا جو ہے وہ اس کی سزا کیا ہے. تو جناب ملک الموت نے کہا جی بادشاہ سلامت مجھے پتہ ہے. لیکن بادشاہ نے تلوار لے کے جب اس کی طرف بڑھنے لگا تو جناب ملک الموت نے فرمایا بادشاہ سلامت تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا بھی کون ہے تو؟ اس نے کہا جی میں ملک الموت ہوں، روحوں کو قبض کرنے والا ہوں، قابض ارواح ہوں، میرا نام اسرائیل ہے، میں تو یہاں پہ آیا ہوں تیری روح قبض کرنے کے لیے. تو بادشاہ کا جسم کانپا، اس کی تلوار زمین پہ گر گئی. تو اس نے کہا جی اگر ٹھیک ہے تو نے میری روح قبض کرنی ہے تو مجھے 1 منٹ کی، چند لمحوں کی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو کوئی وصیت کر لوں. تو ملک الموت نے کہا اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے آپ کو کتنا وقت دیا گیا، کتنی آپ کو مہلت دی گئی، لیکن آپ نے اس وقت کوئی وصیت نہیں کی. اب آپ کی وقت زندگی کا ختم ہونا چاہتا ہے. تو جناب ملک الموت نے اس بادشاہ کی روح قبض کر لی. جب روح قبض کر لی تو روح قبض کرنے کے بعد وہ سیدھا اس بزرگ کے پاس گیا، اس صالح مرد کے پاس گیا. تو اس کو جا کے جناب ملک الموت نے خوشخبری دی کہ اس بادشاہ کو جو ہے وہ زندگی ختم ہو گئی ہے، اب وہ دنیا میں نہیں رہا. تو اب آپ کو مبارک بھی ہو کہ اس کے ظلم سے جو ہے وہ جان چھوٹ گئی ہے. تو مرد صالح نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو اس کے بعد جناب اسرائیل نے اس مرد سے کہا، اس نیک بندے سے کہا کہ اب آپ کی باری بھی ہے. تو مرد صالح نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں، آپ جلدی کیجئے، میری روح قبض کیجئے. لیکن جناب اسرائیل نے کہا کہ مالک کی طرف سے حکم ہے کہ اگر آپ کو مہلت چاہیے تو آپ کو کچھ مہلت مل جائے گی. تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے جی، میں گھر تک جانا چاہتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو وصیت کر دوں تاکہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. تو وہ بزرگ جو چند قدم چلے تو شرمندہ ہو کر رک گئے، ٹھہر گئے. جناب ملک الموت نے پوچھا بابا جی بزرگوں رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے جو جواب دیا کہنے لگے مجھے خطرہ لاحق ہوا تھا کہ اگر میں گھر جاؤں کسی برے فعل کا ارتکاب نہ کر لوں. یہ دیکھو یہ بصیرت ہے، ان کی بصیرت ہے کہ اگر میں یہاں سے چلا تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے میرا ایمان سلب ہو جائے، میں کسی برے کام کا مرتکب ہو جاؤں، کسی گناہ میں مرتکب ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ میرے اہل کا مالک ہے، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، وہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ بزرگ کہتے ہیں نا، اولاد اگر نیک بھی ہوگی نا تو اگر آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تو وہ آپ کے بعد کما کے اپنا سہارا خود بنا لے گی، اپنے زندگی کا سرکل جو ہے وہ چلا لے گی. لیکن اگر اولاد جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوئی تو اگر آپ نے کما کے چھوڑا بھی ہوا تو وہ اس کو برباد کر دے گی، ختم کر دے گی. تو بزرگ فرماتے ہیں ان کا تو اللہ مالک ہے، میں نے ان کو سمجھایا ہوا ہے، وہ اپنی زندگی گزار لیں گے، آپ جلدی کیجئے، میری روح قبض کر لیجئے. تو حضرات محترم یہاں پہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بصارت نہیں تھی، جس کے پاس بصیرت نہیں تھی تو اس نے کیا کیا، اس کی موت واقعہ ہوگی، مہلت بھی نہ ملی. اور جس کو بصیرت رب نے عطا فرمائی اس کو مہلت بھی مل گئی، مالک کا برگزیدہ بن گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. وہ سنتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، وہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، حق پہچان نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائے. مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایچ اے ظہری کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.